پاکستان تحریک انصاف پر مشکل وقت آیا تو اس کے رہنما ایک ایک کر کے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کرنے لگے۔ چند ہفتے قبل تک کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ملک کی سب سے بڑی اور مقبول جماعت اچانک یوں زمین بوس ہو جائے گی، مگر یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب عمران خان کی اپنی غلطیاں ہیں جو اب ان کے سامنے آ رہی ہیں۔ عمران خان نے حالیہ عرصے میں ایسی کون سی غلطیاں کی ہیں؟ آئیے ان کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ عمران خان کے حوالے سے شروع سے ہی یہ مشہور تھا کہ خان صاحب گھمنڈی، انا پرست، خود پسند انسان ہیں اور کسی دوسرے کی رائے کو نہیں مانتے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان اپنے کرکٹ کیریئر کے دوران بھی اپنے کسی ہم عمر کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتے تھے۔ کرکٹ کنٹرول بورڈ تک ان کو کنٹرول کرنے سے قاصر تھا، تاہم خوش قسمتی ان کے ہم قدم رہی۔ مردانہ وجاہت، غیر معمولی شہرت، آکسفورڈ یونیورسٹی کی اعلیٰ تعلیم، برطانیہ کے اعلیٰ گھرانوں سے قریبی تعلقات وہ عوامل تھے جنہوں نے عمران خان کا ستارہ بام عروج پر پہنچایا۔ کئی سینئر کرکٹرز عمران خان سے شاکی رہے اور ان پر یہ الزام بھی لگتا رہا کہ انہوں نے بہت سے کرکٹرز کا کیریئر ختم کروایا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت سے جونیئر کرکٹرز خان صاحب کی وجہ سے کرکٹ کی دنیا میں آئے اور دنیا بھر میں معروف ہوئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کرکٹ کی دنیا میں اپنی بہترین کارکردگی کے سبب عمران خان نے دنیا کے بڑے کرکٹرز میں اپنا نام لکھوایا۔ چونکہ وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے، اس لیے پاکستانی عوام اور حکمرانوں کے پسندیدہ رہے۔ ان کے پلے بوائے امیج اور دیگر تنازعات کے باوجود عوام کے دل میں ان کی بطور ہیرو حیثیت اور پسندیدگی ختم نہیں ہوئی۔ اسی طرح جب خان صاحب سیاست میں آئے اور اپنی جماعت بنائی تو بہت سے ابتدائی ساتھی شروع میں ہی ان سے مایوس ہو گئے، بلکہ ایک دو نے تو ان کے خلاف مقدمات بھی کیے۔ پارٹی چیئرمین پہلے دن سے عمران خان ہی تھے۔ شاید بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ پی ٹی آئی کا مشہور کالم نگار حسن نثار نے لکھا تھا۔ حامد خان اور جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین بھی بعد کے زمانے میں شامل ہوئے، لیکن ان سب کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ الگ کہانی ہے۔ بہت کم لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہ سکے یا ان کے ساتھ چل سکے۔ اب یہاں یہ سوال بہت اہم ہے کہ اس کے باوجود بے شمار لوگ کیوں عمران خان کی حمایت کرتے رہے؟ اس کا جواب شاید وہ پرانے اور آزمودہ سیاستدان ہیں جن کے دامن پر کرپشن، لوٹ مار، منافقت، ذاتی مفاد کو ملکی مفاد پر ترجیح دینے کے چھینٹے سب کو اپنی طرف متوجہ کرتے رہے ہیں۔ ان لوگوں کی منفی سیاست نے لوگوں کو عمران خان کی طرف دھکیلا۔ جو لوگ مسلم لیگ، پیپلز پارٹی کے تین ادوار دیکھ چکے تھے بلکہ بھگت چکے تھے، ان کے پاس کوئی تھرڈ آپشن نہیں تھی۔ ایسے بہت سے لوگ تھے جو عمران خان کو نجات دہندہ سمجھتے تھے اور بہت سے لوگ اب بھی سمجھتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو انہیں کم تر برائی سمجھ کر قبول کرنے کے لیے تیار تھے، مگر اس پارٹی کی سیاست میں ایک اہم اور تلخ موڑ 2014 کے دھرنے کے دوران آیا، جب ایک طرف پارٹی کے صدر مخدوم جاوید ہاشمی مختلف الزامات لگا کر پارٹی سے الگ ہو گئے، تو دوسری جانب مسلسل امپائر کی گردان نے پی ٹی آئی کے تاثر کو داغدار کیا۔ اس سے پہلے اکتوبر 2011 کے جلسے کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا رہا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی حمایت کر رہی ہے، مگر ان کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی گئی۔ لیکن 2014 کے عمران خان اور طاہر القادری کے دھرنوں کے بعد ان الزامات میں تیزی آ گئی کہ یہ دھرنے مخصوص قوتوں نے اپنے مفادات کے لیے کرائے ہیں۔ اس وقت نواز شریف حکومت مسلسل ڈگمگا رہی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ ابھی عمران خان کے حق میں امپائر انگلی کھڑی کر دے گا، مگر ایسا نہیں ہو سکا اور جاوید ہاشمی کی پریس کانفرنس نے پارٹی کو ایک بڑا ڈنڈ ڈالا۔ بہرحال پی ٹی آئی کی غیر سنجیدگی جاری رہی اور کبھی دھرنا اور کبھی لاک ڈاؤن کی پالیسی اپنائی گئی۔ 2016 میں نواز شریف کے خلاف پاناما لیکس کا کیس چلا۔ نواز شریف 2017 میں نااہل ہو گئے۔ 2018 میں الیکشن ہوئے اور عمران خان اقتدار میں آ گئے۔ اب یہاں پر دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک طبقے کا خیال ہے کہ 2018 کا الیکشن عمران خان کو جتایا گیا تھا، یعنی الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی۔ یہ بات کسی حد تک اس طرح درست ہو سکتی ہے کہ کئی الیکٹیبلز عمران خان کی جھولی میں ڈال دیے گئے، یعنی کچھ کنفرم سیٹس انہیں دے دی گئی تھیں۔ جہاں تک خالی پرچہ دے کر پاس ہونے کی بات ہے تو نہ ایسا ممکن ہے اور نہ ہی ایسا ہوا ہوگا، کیونکہ اگر شدید دھاندلی کر کے الیکشن جیتنا ممکن ہوتا تو موجودہ حکومت اب تک الیکشن میں جا چکی ہوتی۔ پنجاب میں مرضی کی نگران حکومت بنانے کے باوجود، مرضی کی اکھاڑ پچھاڑ کرنے کے باوجود، الیکشن کمیشن اور نگران حکومت کو اپنے ساتھ ملانے کے باوجود، پی ٹی آئی کے خلاف ہر حربہ استعمال کرنے کے باوجود، پی ٹی آئی رہنماؤں کو پارٹی چھوڑنے پر مجبور کرنے کے باوجود اس کی ہمت نہیں پڑ رہی کہ وہ الیکشن کرا سکے۔ موجودہ حکومت کا یہ اقدام ہی گواہی دے رہا ہے کہ بھلے ساری اسٹیبلشمنٹ اور ساری انتظامیہ آپ کے ساتھ مل جائے، آپ کو اس وقت تک حکومت نہیں مل سکتی جب تک آپ کا اپنا ایک واضح ووٹ بینک موجود نہ ہو۔ اس سے ناقدین کے بیانیے سے بھی ہوا نکل جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کو 2018 کی حکومت خیرات میں ملی تھی۔ یہاں یہ سوال بھی ابھرتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کا ماضی اور ان کی طبیعت جاننے کے باوجود ان کی حمایت کیوں کی؟ اس کی شاید 3 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ عام آدمی کی طرح وہ بھی روایتی سیاستدانوں سے اکتا چکے تھے اور کسی نئی قوت کی تلاش میں تھے۔ دوسرا یہ کہ ان کا اپنا ایک میکانزم ہے
جس سے معاشرے میں کسی کی مقبولیت یا عدم مقبولیت کے اثرات ان تک پہنچتے ہیں۔ عوام کی سوچ سے بھی وہ بخوبی آگاہ ہوں گے۔ ان کے پاس تیسری وجہ یہ رہی ہوگی کہ چونکہ ہم نے الیکٹیبلز کی شکل میں عمران خان کی گردن کو خود دبوچا ہوا ہے، اور جب ہم ایک اشارہ کریں گے یہ سب خزاں میں درختوں کے جھڑتے پتوں کی طرح پارٹی چھوڑ کر علیحدہ ہو جائیں گے، اس لیے خان کو کنٹرول کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ یہاں تک سب کچھ ان کے پلان کے مطابق ہوا۔ جس وقت عمران خان نے ٹریک سے ہٹ کر امریکہ اور یورپ سے تعلقات بگاڑنے یا روس کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کا فیصلہ کیا، تب بقول عمران خان بند کمرے میں بیٹھے ایک شخص نے فیصلہ کیا اور ایک فارورڈ بلاک سامنے آیا۔ اسی طرح حکومت کے سبھی اتحادی، کاف لیگ، MQM، GDA، ABAP سبھی جماعتیں دوسری سمت جا بیٹھیں۔ نتیجتاً PTI کے پیٹ کی جڑیں کھوکھلی ہونے لگی۔ عمران خان کی سب سے بڑی غلطی سیاسی قوتوں کے بجائے اسٹیبلشمنٹ پر بھروسہ کرنا تھی۔ عمران خان کو جب بھی کوئی بل پاس کرانے کی ضرورت پیش آئی، IMF سے قرضہ لینے کے لیے کوئی قانون سازی کرانے کی ضرورت پیش آئی، تو انہوں نے خود اپوزیشن سے بات کرنے کے بجائے اس وقت کے DG ISI فیض حمید یا دیگر ایجنسیوں پر بھروسہ کیا، جو اپوزیشن اراکین کو فون کر کے ڈرا دھمکا کر بل کی حمایت پر مجبور کرتی تھیں۔ اگر عمران خان خود اپوزیشن سے ڈیل کرتے تو نہ سیاسی قوتوں میں سیاسی لڑائی ذاتی دشمنی تک جا پہنچتی، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس طرح کھل کر سیاسی معاملات میں حصہ لینے کی راہیں کھلتی۔ اسی طرح اقتدار سے علیحدگی کے بعد بھی عمران خان کے لب و لہجے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انہیں جب بھی مذاکرات کی دعوت دی گئی، انہوں نے یہی کہا کہ میں چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ کرپٹ لوگوں سے بات چیت کرنا اور ان کے جرائم کو الگ کرنا علیحدہ معاملہ ہے۔ خان صاحب ان میں فرق نہیں کر سکے۔ اپوزیشن سے مذاکرات کرنے، ان کی جائز باتیں ماننے میں کوئی حرج نہیں تھا، مگر وہ اپنی انا کے مینار سے نیچے اترنے پر نہیں راضی ہوئے۔ ان کی ایک بڑی غلطی اداروں بالخصوص پولیس اور نظام عدل میں اصلاحات نہ کرنا ہے۔ اس کا خمیازہ انہیں 150 کے قریب FIRs کی صورت میں آج بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح پولیس، بالخصوص پنجاب پولیس، PTI کے خلاف جس طرح پارٹی بنی ہوئی ہے، یہ خان صاحب کے پنجاب حکومت کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اپنے دور میں عمران خان نے کوئی بڑا ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں کیا۔ اس کا جواز وہ یہ دیتے تھے کہ قومیں عدل و انصاف سے قائم ہوتی ہیں، ترقیاتی منصوبوں سے نہیں، مگر وہ عدل و انصاف قائم کرنے میں بھی ناکام رہے، اور اب اس کا سب سے بڑا شکار وہ خود ہی ہیں۔ عمران خان نے لکھی ہوئی تقریر پڑھنے کو ایک تضحیک کے طور پر پیش کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خود فی البدیہہ بات کرنے لگے، اور عالمی فورمز سمیت ملک میں بھی ہر روز خطاب زبانی ہی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کئی بار ان سے ایسی غلطیاں سرزد ہوئیں جن میں ان کی نیت کو تو شاید قصوروار نہ ٹھہرایا جائے، مگر اس پر جس طرح ازالہ کرنے کی ضرورت تھی وہ نہیں کیا گیا، اور اسی وجہ سے مخالفین کو ان کے خلاف مذہبی کارڈ کھیلنے کا موقع ملا۔ یہ عمران خان کی چند وہ غلطیاں ہیں جنہوں نے لوگوں اور ان میں ایک فاصلہ قائم کیا۔ ان کی حکومت کی کیا کیا غلطیاں تھیں، اس پر آئندہ کسی ویلاگ میں بات کریں گے۔ شکریہ۔